السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ صدر محترم، علماء کرام، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بھوارا مدھوبنی کے اس قدیم اور تاریخی ادارے مدرسہ اسلامیہ کے اس عظیم الشان پروگرام کے دوسرے دن کی آخری تقریر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ ادارہ جو ہماری جماعت کے بہت ہی قابل احترام بزرگوں کے ہاتھوں 100 سال سے بھی پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، آج اس ادارے کے اس تاریخی پروگرام میں فجر کے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ حضرات کی، مردوں کی، عورتوں کی یہ حاضری، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ توحید و سنت کی محبت آج بھی دلوں میں باقی ہے۔ قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کا جذبہ، شوق آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ میں مدرسے کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری جماعت کے ہیروں کو،
ہماری جماعت کے ٹاپ کے علماء کو اور بڑے اہم موضوعات پر انہیں عنوانات دے کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ موجودہ دور کے بہت سارے فتنوں کے ایکسپرٹ کی حیثیت رکھنے والے ہمارے انتہائی محترم اور معزز ہماری جماعت کے عالم دین شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا بھی آپ نے خطاب سنا۔ خاص طور سے فتنہ شکیلیت، جو آپ کے اسی علاقے سے جو فتنہ پیدا ہوا اور اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہمارے نوجوانوں کو یہ فتنہ اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اس فتنے کے رد پر آپ نے بڑی قیمتی تقریر سنی۔ جی یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ اس موضوع پر اور تفصیل سے بات کریں، مگر وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھ کر شیخ نے بھی اپنا خطاب مختصر کر دیا، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عنوان آپ کو بتایا گیا، ہمارے عزیز دوست شیخ فیاض اصلاحی صاحب نے ابھی عنوان بتایا، شادی بیاہ کے اسلامی اصول اور حقوق الزوجین۔ شادی کی کیا حیثیت ہے، نکاح کی کیا حیثیت ہے، اسلام نکاح کے بارے میں کیا بولتا ہے، کیا یہ نکاح کرنا ضروری ہے، یہ نکاح کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والا جو رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کو تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکا اور لڑکی جب شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو شوہر آدمی جو ہوتا ہے وہ شوہر بنتا ہے اور عورت بیوی بنتی ہے۔ یہی تو اس رشتے کے ذریعے پہلا رشتہ جو جنم لیتا ہے، یہی شوہر اور بیوی کا رشتہ لیتا ہے۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے، اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کی نزاکت کا ہمیں احساس دلایا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نکاح کر کے جب تم کسی عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لاتے ہو، اے عورتوں تم بھی سن لو، جب تم نکاح کر کے کسی کی بیوی بن جاتی ہو تو تم ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہو۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے لباس کیوں کہا؟ لشدت الاختلاط بینہما، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ الگ نہیں ہوتے۔ وہ جو ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے، محاورہ بولا جاتا ہے، دو جسم ایک جان، وہ صحیح ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے یہ دو جسم ایک جان بن جاتے ہیں، لباس بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے شریر اور انسان کی باڈی سے لباس بہت کم الگ ہوتا ہے، میاں بیوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ آیت کب اتری ہے؟ رمضان کے روزے کے سلسلے میں شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں رات میں بھی انسان اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی بستر پہ شوہر اور بیوی سوئے اور ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے اس آزمائش کو بیان کیا۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اپنی عورتوں کے ساتھ تم روزے کے دنوں میں رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم ملاقات کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو اور لباس کو شریر سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لباس ہو تم ایک دوسرے کے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے لباس کا کام ہوتا ہے ہماری ستر پوشی کرنا۔ بھائی ایک نارمل انسان ننگا نہیں رہتا۔ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی آدمی مادر ذات ننگا ہے، سر سے پیر تک ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ انسان اس روئے زمین کا رہنے والا نہیں، کسی اور گولے کی مخلوق ہے،
یا پھر وہ اگر انسان ہے اور ننگا گھوم رہا ہے، اس کا مطلب کہ عقل سے پیدل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. نارمل انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے ساتھ یہ رشتہ نکاح کے ذریعے جنم لیتا ہے. میرے ساتھ آج دنیا میں بڑی محبت کی باتیں ہوتی ہیں صاحب. کہیں فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، کہیں انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پیار اور محبت کی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم، محبت کے نام پہ یہ جو ڈھکوسلے چل رہے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے فراڈ ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ واسنا اور ہوس کے ذریعے ہیں. محبت تو ایک ہی ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ محبت جس میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. شوہر صبح سے لے کے شام تک تھکتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور جب گھر آتا ہے اور بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، دن بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، شوہر کا سارا غم دور ہو جاتا ہے. محبت تو یہ ہے میرے ساتھ. ایک وہ انسان جو زندگی میں اپنے گھر کا کبھی سودا نہیں لاتا تھا، آج نکاح کے بعد اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے. یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی کا احساس یہ نکاح کے ذریعے آتا ہے. یہ محبت ہے میرے پیارے ساتھی. شادی آپ کو ذمہ دار بناتی ہے، شادی آپ کو بتاتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. اور یہ اللہ کی عجیب و غریب نعمت ہے. اس نے تمہارے جوڑے تمہارے جنس میں سے بنائے. اس نے مرد کی ہم جنس بنایا، عورت کو عورت کا ہم جنس بنایا، انسانوں میں سے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا. بعض اوقات ہم لوگ ایک چیز سنتے ہیں کہ صاحب فلاں عورت پر جن عاشق ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جنات اور انسان کا کوئی جوڑا بنتا ہی نہیں ہے. انسان کا جوڑا انسان سے بنتا ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کشش رکھی ہے، عورت کے اندر مرد کے لیے رکھی ہے. اور یہی بات یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور جب تم نکاح کر لیتے ہو، کسی عورت کو بیوی بنا کر کے گھر میں لے آتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کے رشتے کے بیچ میں محبت پیدا کر دیتا ہے، رحمت پیدا کر دیتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. 60 سال کا بوڑھا ہے، 60 سال کی بوڑھی ہے، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. اب کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے، شریر کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے. اب نہ عورت خوبصورت ہے، نہ مرد جوان ہے. اب ظاہر ہے وہ جوانی کی محبت تو نہیں ہے، وہ اٹریکشن تو نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا اپنی بوڑھی کے بغیر نہیں رہتا، اپنی بڑھیا کے بغیر نہیں رہتا. یہ کون سی محبت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے اس رشتے میں محبت بھی پیدا کر دی، رحمت بھی پیدا کر دی. بڑھاپے تک یہ محبت چلتی ہے. یہ محبت جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، یہ مرتے دم تک چلتی ہے. یہ محبت آج کے دور کی محبت. آج محبت ہے، آج بریک اپ ہو گیا، آج محبت ہوئی، کل بریک اپ ہو گیا، پھر پرسوں پیچ اپ ہو گیا. ارے یہ محبت ہے کہ فاسٹ فوڈ ہے بھائی. یہ آج ہمارا فاسٹ فوڈ کا دور ہے کہ کھاؤ لکھو اور پھینکو، یوز اینڈ تھرو. آج محبت بھی یوز اینڈ تھرو بن گئی ہے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، نکاح والی جو محبت ہے، جو حلال محبت ہے، جس محبت کو شریعت نے محبت کہا ہے، وہ یوز اینڈ تھرو والی محبت نہیں ہے، وہ آخری دم تک ساتھ نبھانے والی محبت ہے. شادی نبیوں کی سنت ہے میرے ساتھ. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی بھیجے اور ہم نے ان نبیوں کو بال بچوں والا بنایا، بیوی بچوں والا بنایا. وہ نبی شادی شدہ تھے، بیوی بچوں والے تھے. آج دنیا والے کہتے ہیں صاحب اللہ کو راضی کرنا ہے تو بیوی بچوں کے چکر میں نہ پڑو.
ब्रह्मचारी बन जाओ, देश छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तब तुम जा करके नेक बन सकते हो, अल्लाह वाले बन सकते हो। मेरी शरीयत ने, मेरे इस्लाम ने, मेरे नबी के दीन ने सख्ती से इस बात का रद्द किया है, इसको कंडेम किया है। हमारी शरीयत ये कहती है कि नहीं, आपको बीवी भी लानी है, आपको बच्चे भी पैदा करने हैं, आपको गृहस्थी भी संभालना है, आपको घर और परिवार भी संभालना है, और इन जिम्मेदारियों के बीच में रह करके आपको तकवा के रास्ते पे चलना है, दीनदारी के रास्ते पे चलना है। अल्लाह के नबी के उन 3 सहाबा का वाकया याद कीजिए, जिनमें से एक ने कहा था कि मैं आज के बाद शादी ही नहीं करूंगा, कभी बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। एक ने कहा था मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा था मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था, कान खोल करके सुनो, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, तुमसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ। वह असूम व उफ्तिर, लेकिन मैं रोजा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता। वह उसल्ली व अरकुद, मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ। वह तज़व्वजतु, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादियां भी की हैं, मेरी बीवियां भी हैं, और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाएगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का तरीका है। अन्निकाह मिन सुन्नती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरा तरीका है। निकाह सुन्नत नहीं है, माफ कीजिएगा, हम लोग समझते हैं निकाह सुन्नत है। उलमा ने लिखा है कि निकाह सबके लिए सुन्नत नहीं है। निकाह का हुक्म इंसानों के अलग अलग इंसानों पर अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए निकाह फर्ज भी होता है, अगर कोई इंसान निकाह की ताकत रखता है, शादी के लायक है, और उससे ये डर है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा गलत काम में पड़ जाएगा, ज़िनाकारी में पड़ जाएगा, ऐसे इंसान के लिए निकाह करना फर्ज है, वाजिब है। अगर एक इंसान इस लायक ही नहीं है कि शादी कर सके, जवान तो हो गया मगर उसके अंदर औरत के साथ ताल्लुक पैदा करने का जो नेचुरल अल्लाह ताला ने जो मादा रखा वो मादा ही नहीं है, वो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता। उलमा ने लिखा ऐसे इंसान के लिए निकाह करना हराम है। निकाह का हुक्म वेरियस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए निकाह सुन्नत है, किसी के लिए निकाह फर्ज है, और किसी के लिए निकाह हराम है। मगर ये निकाह नबी का तरीका है, मेरे नबी ने निकाह किया है। आपने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है। मेरे भाइयों, इस्लाम में शादी के लिए, निकाह के लिए 5 कंडीशंस होना जरूरी है, इसको याद रखिए आप। हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं, अल्लाह माफ करे, हमारे पूरे शादी ब्याह के निजाम और सिस्टम में आज रस्मों रिवाज, दुनियादारी, बेहयाई, बेपर्दगी इतनी भरी हुई है कि अब तो ऐसा लगता है कि निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर बस एक ही काम हम दीन वाला करते हैं, शरीयत वाला करते हैं, कि मौलवी साहब आते हैं और निकाह का खुतबा देते हैं और इजाबो कबूल कराते हैं। बस वो जम के बेहयाई होती है, वो जम के बेपर्दगी होती है, वो जम के शरीयत के कानून की खिलाफ वर्जी होती है कि अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो सिलेबस हमको दिया है जिंदगी गुजारने का, माफ करना, निकाह और शादी उस सिलेबस से बाहर की चीज नहीं है। आप कभी ये मत समझिएगा कि शादी ब्याह के मामले में हम आजाद हैं, अपनी मनमानी करें। इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस में निकाह भी है। इस मदरसा इस्लामिया में हदीस की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। हमारे हजरत मौलाना अशफाक मदनी साहब सही बुखारी पढ़ा है, आप कभी जाके उठाएं, सही बुखारी देखें, इसी मदरसे में जाके देखें, कोई भी हदीस की किताब देखें। आप हदीस की किताबों में बाकायदा किताबुल निकाह के नाम से एक बाब देखेंगे, चैप्टर देखेंगे। हदीस की किताबों में निकाह के मसाइल, निकाह का तरीका, निकाह के अहकाम बयान किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि निकाह भी शरीयत का एक हिस्सा है। आप मनमानी नहीं कर सकते, आप रस्म और रिवाज के नाम पर, आप दुनियादारी के नाम पर, समाज में जो हो रहा है उसके नाम पर आप शादी ब्याह में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मेरे साथ शादी में इस्लाम सबसे पहली शर्त ये लगाता है, मर्द और औरत का राजी होना जरूरी है। जबरदस्ती की शादी इस्लाम में जायज नहीं है।
یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورت کے مالک بن جاؤ۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، کوئی انسان مر گیا، اس کی وراثت بٹ رہی ہے، زمین جائیداد بٹ رہی ہے، زمین جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بٹوارا ہوتا تھا، بیوی بھی وارثوں کے حوالے ہوتی تھی، اس کی جس سے چاہتے تھے شادی کرتے تھے یا خود شادی کر لیتے تھے، یا اس عورت کو، اس بیوہ عورت کو زندگی بھر شادی ہی نہیں کر دیتے تھے۔ آج نا بھارت میں ہمارے ملک میں آج عورت کے حقوق پر لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، بہت نہیں، آپ 200-300 سال پہلے اسی بھارت کی سرزمین کا اتہاس اٹھا کے دیکھیے، ستی پرتھا ہوتی تھی اسی بھارت کی سرزمین پر۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا پتی کی چتا پر۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام نے عورت کو زندگی گزارنے کا رائٹ دیا، ادھیکار دیا۔ عورت کی اپنی ایک زندگی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی عورت عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ عورت عزت کے ساتھ کسی سے بھی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار دیا ہے۔ اسلام کسی لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ علماء کا فتویٰ موجود ہے، اگر باپ زبردستی لڑکی کی شادی کہیں کر دے، لڑکی راضی نہیں ہے، لڑکی خوش نہیں ہے، لڑکی انکار کر رہی ہے، باپ زبردستی شادی کر دے، اور لڑکی اگر چاہے تو قاضی کے پاس جا کر کے، اگر اسلامی عدالت موجود ہے، اسلامی نظام موجود ہے، عدالت میں جا کر کے، قاضی کے پاس جا کر کے لڑکی کو اس بات کا ادھیکار ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے باپ نے زبردستی میری شادی کی ہے، اس نکاح کو کینسل کیا جائے، اس نکاح کو ختم کیا جائے، نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں زبردستی لڑکی کو، لڑکے کو، کسی کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ رضامندی ضروری ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے شادی کے پہلے جب رشتہ طے ہو جائے تو آپ نے فرمایا جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے فانظر الیہا، اس کو ایک نظر دیکھ لو، دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ عجیب و غریب بات ہے، آج رشتے طے ہوتے ہیں، لڑکے کے سارے گھر والے لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، مگر لڑکے کو ایک نظر جو شریعت لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، آج اس کو ہمارے سماج میں بین کر دیا گیا۔ اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ میں ایک بار لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بوال ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے، تاکہ بعد میں یہ شکوہ نہ رہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ اے آئی کا دور ہے، فلٹر کا دور ہے، گورا کب کالا بن جائے، کالا کب گورا بن جائے، جوان کب جو ہے بوڑھا بن جائے، آج کل موبائل سے، کیمرے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو فوٹو کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایک انسان اپنی ہونے والی بیوی جب رشتہ طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے، تو ایک نظر اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت۔ یہ اسلام کا اصول بتا رہا ہوں۔ لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ لا تنکح الایّم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ نبی نے فرمایا عورت چاہے کنواری ہو، عورت چاہے بیوہ ہو، عورت چاہے مطلقہ ہو، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے کوئی اجازت دے گا؟ نبی کے دور کی کنواری لڑکیاں اتنی شرمیلی ہوتی تھی کہ صحابہ کو پوچھنا پڑا اے اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے اجازت لی جائے گی، وہ تو بولتی نہیں ہے، وہ تو شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذنھا سماعتھا، کنواری لڑکی خاموش رہ جائے، چپ چاپ رہ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے، اس کی خاموشی کو رضامندی مان لیا جائے۔ آج تو ہمارے یہاں بے حیائی کا ایسا دور آیا ہے کہ اب کیا کنواری اور کیا شادی شدہ، اب تو عورتیں، لڑکیاں کیا بول دیں گی، کیا ماں باپ کے سامنے اظہار کر دیں گی، نہیں کہا جا سکتا۔ شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ مگر نبی کے دور میں صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ صحابہ نے کہا کنواری کیسے بولے گی؟ آپ نے کہا کنواری خاموش رہے گی تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے۔ تو دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دوسری کنڈیشن، لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب لڑکی کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ باپ زندہ ہے تو باپ ہوگا، باپ اگر نہیں ہے
تو اس کا شریعت نے کرائٹیریا بنایا ہے کہ باپ اگر نہیں ہے تو کون کون اس کا ولی ہو سکتا ہے. کسی کنڈیشن میں بھائی بھی ہو سکتا ہے, کسی کنڈیشن میں دادا بھی ہو سکتا ہے, کسی کنڈیشن میں نانا بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ولی کا راضی ہونا, ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. عورت بھاگ کر کے شادی کر لے, کورٹ میرج کر لے, پیار اور محبت کے نام پر پورے گھر والوں کی عزت خاک میں ملا کے کسی سے جا کے شادی کر لے, معاف کرنا میری بہنوں, معاف کرنا میرے بھائیوں, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی لڑکی ایسا نکاح کرتی ہے, اسلام اس نکاح کو انویلڈ قرار دیتا ہے. یہ نکاح باطل ہے, یہ نکاح نہیں ہے, یہ زناکاری اور بدکاری ہے میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. جو عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. لا نکاح الا بولی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے. لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری. آج افسوس ہوتا ہے, میرے پاس ایسے فون آتے ہیں, مولوی صاحب لڑکی بھاگ گئی, باپ کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا, اب کیا کیا جائے؟ آج اس طریقے کے سوالات کثرت سے آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سماج پیار اور محبت اور عشق کے نام پر اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی مریادہ کا, ان کی عزت کا, ان کے سمان کا, ارے یہ ماں باپ تجھے پھول کی طرح پالتے ہیں, تیرے ہر شوق اور ارمان کو پورا کرتے ہیں. تجھے پڑھانے لکھانے کے لیے تیرے باپ نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہوں گی, تیری ماں نے نہ جانے کتنے اپنے سکھ اور چین کو غارت کیا ہوگا. میری بہنوں, جوان ہونے کے بعد, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا کہ تمہارے باپ کو سماج سے آنکھیں ملانے میں شرم آئے, اب تمہاری ماں کو اپنے آنسو پوچھنے پڑے. اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا. آج میں دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی اس طریقے کی گھٹنائیں ہونے لگی ہیں. مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی ہے, کمپیوٹر کی کوچنگ کر رہی ہے, انگلش اسپوکن کوچنگ کر رہی ہے, کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ افیئر ہوتا ہے, لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق بناتی ہے, اور اس کے بعد ایک دن خبر آتی ہے, لڑکی اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے فلاں کے ساتھ جا رہی ہوں, میں نے شادی کر لی ہے, میں نے کورٹ میرج کر لی ہے. اگلے دن یہ خبر آتی ہے کہ رجسٹرار کے سامنے لڑکی نے جا کر کے اپنا دھرم بھی پریورتن کر لیا, اپنا مذہب بھی بدل دیا, اسلام کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, اسلام اتنا حقیر تو نہیں تھا, اسلام اتنا سستا تو نہیں تھا کہ کسی نے آئی لو یو بول دیا, کسی نے پیار اور محبت کے چند جملے بول دیے, ہماری بہن نے جا کر کے اپنا ایمان لٹا دیا, ہماری بہنوں نے اپنی توحید کو جا کے لٹا دیا. میری بہنوں, میرے بھائیوں, یہ توحید وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے, جس کو بچانے کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹا دی, صحابیات نے زندگی قربان کر دی, صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیے, بال بچے قربان کر دیے. اس توحید کی نعمت کو, اس دین کی نعمت کو اتنا حقیر نہ جانو میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں. اس توحید کی, اس دین کی حفاظت, ولی کی اجازت کے بغیر اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں نکاح کی تیسری کنڈیشن, دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل. اللہ کے نبی فرماتے, صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ نکاح میں ولی کا راضی ہونا ضروری ہے اور دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور چوتھی کنڈیشن, نکاح ہو رہا ہے تو بیوی کو مہر بھی آپ کو دینا ہے. قرآن کے 5ویں پارے کی سٹارٹنگ دیکھیے, چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ بیان کی. حرمت علیکم امہاتکم, ماں سے شادی نہیں کر سکتے, بہن سے نہیں کر سکتے, خالہ سے نہیں کر سکتے, پھوپھی سے نہیں کر سکتے, بھانجی سے نہیں کر سکتے, بھتیجی سے نہیں کر سکتے, ایک ساتھ دو بہنوں سے نہیں کر سکتے, ساس سے نہیں کر سکتے. اللہ نے پوری لسٹ بیان کی. اس کے بعد اللہ نے 5ویں پارے کے شروع میں کیا کہا, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اے ایمان والو, جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا, ان عورتوں کے علاوہ تم جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہو, شادی کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ تم ان عورتوں کو ان کا مہر دے دو. محسنین غیر مسافحین, ان کو ان عورتوں کا مہر دے دو. اور نکاح کرنے کا مقصد صرف اپنی شہوت پوری کرنا نہ ہو, اپنی ڈیزائر پوری کرنا نہ ہو, بلکہ نکاح کرنے کا مقصد گھر بسانا ہو, پریوار بسانا ہو, زندگی گزارنا ہو. اس مقصد کے ساتھ تم کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو, کسی مسلمان عورت سے.
تو مہر بھی دینا یہ ضروری ہے میرے پیارے ساتھی. تو یہ نکاح کی شرطیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی. اور یہ بھی یاد رکھیے نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ خیر النکاح ایسر، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ سب سے کم خرچ میں کیا جائے. ابھی میرے پاس حیدرآباد کے ایک نوجوان آئے بنارس میں، کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے یہاں ایک لڑکی کی شادی کرنے پر عام طور سے کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک مڈل کلاس آدمی اگر لڑکی کی شادی کرتا ہے، معمولی دعوت بھی اگر دیتا ہے تو کم سے کم 2 لاکھ روپیہ ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے عام طور سے. انہوں نے کہا ہمارے حیدرآباد میں کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، کیونکہ 2 لاکھ کا تو ہمارے یہاں میرج لون کو کیا جاتا ہے. کہا کہ باپ قرضے لیتا ہے، باپ بینک سے لون لیتا ہے، باپ لوگوں سے زکات خیرات کی مدد لیتا ہے اور میرج ہال بک کر کے باراتیوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بڑے دھڑلے سے دھوم دھام سے شادی کرتا ہے. میرے ساتھیوں، اسلامی تاریخ میں کبھی یہ دور نہیں دیکھا گیا کہ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کے باپ کو زکات مانگنی پڑی ہو. آج ہماری رسم و رواج کی ان زنجیروں نے، ان بیڑیوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا. ایک غریب انسان کو اگر 3-4 بیٹیاں ہوں وہ بیچارہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی عورت بیچاری بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ ہو جاتی ہے. ان جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی، ان کی شادی کیسے کروں گا، یہ سوچ بوڑھے ماں باپ کو میرے بھائی وقت کے پہلے بوڑھا بنا دیتی ہے. معاف کرنا میرے ساتھ، شادی بیاہ کی یہ رسمیں ختم تقریروں سے نہیں ہوں گی، یہ کانفرنسوں سے نہیں ہوگی. یہ جب تک سماج کے وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایسا بھی ہے دولت بھی ہے، لیکن ان کو قدم آگے بڑھانا ہوگا، ان کو یہ گٹس پیدا کرنا پڑے گا، یہ ہمت کرنی پڑے گی کہ ہاں ہمارے پاس ہے سب کچھ مگر ہم سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے نکاح کریں گے. ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کوئی جہیز نہیں دیں گے، ہمارے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے ہم کوئی بارات کا چکر نہیں رکھیں گے جب تک سماج کے خوشحال طبقے کے لوگ اور بڑے لوگ اس کی پہل نہیں کریں گے. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسٹیٹس بن چکی ہیں، سماج کا ایک حصہ بن چکی ہیں، اور لوور کلاس اور مڈل کلاس کے جو غریب لوگ ہیں، جو اوسط درجے کے لوگ ہیں، آج وہ اس اسٹیٹس اور اس رسم کو نبھانے کے چکر میں قرضے لے رہے ہیں اور بھیک مانگ مانگ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں. تو شادی کے اصول پر آپ نے چند باتیں سنی. اب تھوڑی سی 3:30 بجنے والے ہیں، اب 15-20 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے. ہمارا موضوع کا جو دوسرا پارٹ تھا میاں بیوی کے حقوق کیا ہے. میرے بھائیوں، بیوی کا حق کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، شوہر کا حق کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا. آئیے پہلے چند چیزیں جو میوچول ہیں، جو شوہر کو بھی چاہیے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھے شادی کے بعد، وہ ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جب ایک لڑکا لڑکی شادی کے بندھن میں بچ جائیں، شوہر اور بیوی بن جائے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہے. شوہر جہاں تک ہو سکے بیوی کو خوش رکھے، بیوی جہاں تک ہو سکے شوہر کو خوش رکھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بندو اپنی بیویوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا کرو. سارے زمانے کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، اگر آپ کی گھر والی کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں. شوہر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے. یہ پہلی چیز یاد رکھیں. دوسری چیز، شوہر اور بیوی دین اور شریعت کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے. نماز کا ٹائم ہے تو شوہر بیوی سے بولے چلو نماز پڑھو، بیوی شوہر کو بولے چلو نماز پڑھو. دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، برائی سے ایک دوسرے کو روکیں. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے ایمان والو نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا علمنا ای المال نتخذ، اے اللہ کے نبی ہم کو بتائیے کون سے مال کو ہم خزانہ بنا سکتے ہیں، کون سے مال کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، کون سے مال کو ہم زیادہ سے زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. اے میرے صحابہ، اگر تم کو کوئی خزانہ ہی بنانا ہے، اگر دولت ہی اپنے
अपने घर में इकट्ठा करना है तो 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को की सेविंग कर लो, 3 चीजों को अपने घर में स्टोर कर लो। कल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला हो। जिस दिल के अंदर ना शुक्री ना हो, जो अल्लाह के एहसानात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हो। वह लिसान ज़ाकिरा, और ऐसी ज़बान अपने अंदर पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, जो अल्लाह को याद करने वाली हो। वह ज़ौजतन मुमिनतन तुईनु अला अम्रिल आखिरा, और ऐ मेरे सहाबा ऐसी नेक बीवी को अपने घर में लेके आ जाओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। माफ करना मेरे साथ, ये पूरा माहौल क्यों खराब बना है? क्योंकि हमने शादी ब्याह में सबसे लास्ट में अगर किसी चीज को रखा है तो दीनदारी का। बरादरी पहले होनी चाहिए, जात बरादरी पहले होनी चाहिए, स्टेटस पहले होना चाहिए। हमारे घर में आने वाली बहू बिल्कुल हूर परी जैसी हो, खूबसूरत हो, खूबसूरती पहले होनी चाहिए। दीनदारी तो सबसे लास्ट में देखी जाती है। यही वजह है कि समाज में दीनदार कितनी लड़कियां हैं बेचारी बैठी हुई हैं अपने गुर्बत की वजह से, अपने छोटे से घर की वजह से, अपने बाप की कसमपुरसी की वजह से कोई उनको कबूल करने वाला नहीं है। और कितनी बेदीन लड़कियां हैं, बेहया लड़कियां हैं, उनके रिश्तों की कमी नहीं है क्योंकि उनके बाप के पास दौलत बहुत है। मेरे साथियों, ये जो पैमाने हमने बना के रखे हैं, इन पैमानों ने समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुन कहुल बरअतु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती है। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फस पर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दामाद की तलाश करो तो सरकारी नौकरी बाद में देख लेना, बहुत अच्छा कमाने वाला है ये बाद में देख लेना। अपनी लड़की के लिए जब दामाद तलाश करने जाओ, अपने लिए दामाद और अपनी लड़की के लिए जब शौहर तलाश करने जाओ तो दीनदारी को पहले देखा करो मेरे प्यारे साथी। हजरत सईद इब्न मुसय्यब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरी बेटी के बड़े रिश्ते आ रहे हैं, एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, पैसे वाले रिश्ते आ रहे हैं, मैं किससे अपनी लड़की की शादी करूं? हजरत सईद इब्न मुसय्यब ने कहा ज़व्विजहा तक़ी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करो, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी से करना। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो नेक और मुत्तकी इंसान तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, और अगर बेटी से मोहब्बत नहीं भी करेगा तो जलील नहीं करेगा, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं करेगा तुम्हें समाज में रुसवा होना पड़े। तकवा और दीनदारी को देखो। आज हमने अपनी बच्चियों को क्या बना दिया मेरे भाइयों? शराबी के हवाले कर दिया, हरामखोर के हवाले कर दिया, सूदखोर के हवाले कर दिया, शिर्क करने वाले के हवाले कर दिया, कब्रों पर सजदा करने वाले के हवाले कर दिया। और जब पूछने वाले ने पूछा कि आपने बेटे की शादी क्यों की ऐसी जगह, तो हम जवाब देते हैं हमारी लड़की बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हमारी लड़की जाकर के बदल देगी। माफ करना, अपनी लड़कियों को वॉशिंग पाउडर बनाना छोड़ दो, अपनी लड़कियों को दूसरों के दाग साफ करने वाला बनाना छोड़ दो, अपनी लड़कियों की आखिरत को रिस्क और खतरे में मत डालो मेरे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा ख़तबा इलैकुम मिम्मन तज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता है, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो अपनी लड़की की शादी कर दिया करो दीनदार और अखलाक देख करके। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और फसाद फैल जाए। तो एक दूसरे को दीन में मदद कब करेंगे? जब शौहर दीनदार होगा और दीनदार होगा। इसी तरीके से मियाँ बीवी जब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं तो दोनों को एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए, निकाह का बहुत बड़ा मकसद इंसान की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना है, जो अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर भी रखी है, औरतों के अंदर भी रखी है। मर्दों के अंदर भी जिनसी ख्वाहिश, औरत के अंदर भी जिनसी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश की जायज तकमील के लिए इस्लाम ने निकाह का सिस्टम रखा है। इसलिए शौहर को चाहिए कि बीवी का हक सही तरीके से अदा करे और बीवी को चाहिए कि शौहर का हक सही तरीके से अदा करे। आज इंटरनेट के जरिए औरत और मर्द के दरमियान ताल्लुक के बहुत सारे नाजायज तरीके और नाजायज शक्लें भी समाज में राइज हैं। और कितने केस ऐसे आते हैं जब शौहर अपनी बीवी को गलत तरीके से मुलाकात पर और जिमा पर मजबूर करता है और औरत अपने शौहर की वजह से हराम और नाजायज तरीके से अपने शौहर की बात मानने पर मजबूर हो जाती है। माफ करना मेरे साथियों, अपनी बीवियों को चाहिए
چاہیے کہ شوہر اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق کا صحیح طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، جو انسانی طریقہ ہے، جو فطری طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کریں اور اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت جب شادی ہو جاتی ہے چند سالوں تک تو بہت اپنے شوہر کے لیے اہتمام کرتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شوہر گھر میں آیا، بیوی سوئی ہوئی ہے۔ شوہر کو کیا طلب ہے، شوہر کو کیا چاہیے، بیوی کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شادی کے چند سالوں کے بعد جب عورت یہ رویہ اپناتی ہے، میں بہت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہیں سے سماج میں ایکسٹرا میریٹل افیئر جنم لیتے ہیں، یہیں سے سماج میں شادی کے بعد ناجائز تعلقات پنپتے ہیں۔ جب شوہر کی ضروریات کو بیوی پورا نہ کرے، جب بیوی کی ضروریات کو شوہر پورا نہ کرے، تو سماج میں ناجائز رشتے پنپتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ جائز طریقے سے اپنی شرمگاہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی کو کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور بیوی انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں جب عورتیں پیریڈ میں ہوتی تھیں، جب حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تو عورت کو اتنا کنارے کر دیتے تھے، نہ ساتھ میں کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ ساتھ میں لیٹتے تھے، سوتے تھے، اس کا بستر الگ کر دیتے تھے، اس کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں صرف بیوی کے ساتھ جمع کرنا، ریلیشن شپ بنانا حرام ہے، باقی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز ہے، سب کر سکتے ہو۔ تو ایک دوسرے کے جذبات کا یہ خیال رکھا جائے میرے ساتھی۔ اسی طریقے سے شادی کا ایک بہت اہم مقصد نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اولاد آپ کے گھر میں آئی، اب عورت ماں بن گئی، مرد باپ بن گیا، اب عورت ماں کا حق ادا کرے اور شوہر باپ کا حق ادا کرے، بچوں کی تربیت دونوں مل کر کے کریں۔ میں نے کہیں فیس بک پر ایک فوٹو دیکھا تھا، آج مدرسہ اسلامیہ کے اس اجلاس میں وہ پیغام بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو مدرسے میں لا کے آپ کے حوالے کرتی ہے تو مدرسے کی مینجمنٹ کو ایک پیغام دیا گیا، مدرسے کے اساتذہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے مدرسے والوں، اے اس بچے کو پڑھانے والوں، اس عورت نے بڑا وشواس کیا ہے تمہارے اوپر، وہ اپنا بچہ تمہارے حوالے کر رہی ہے، اپنا کلیجے کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہی ہے، اس بچے کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ اللہ کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ اولاد اگر ملی ہے، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں، اللہ نے آپ کو اولاد والا بنایا ہے، بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، اس لائق اپنی اولاد کو بناؤ کہ کل جب تم مر جاؤ، مٹی میں چلے جاؤ، تمہاری اولاد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ نے بڑی محبتوں سے پالا تھا، میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اس لائق اپنے بچوں کو بناؤ کہ کل جب تمہارا انتقال ہو تو جنازے کی نماز میں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر کے کہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ جنازے کی نماز میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعائیں کر سکے، اپنے باپ کی بخشش کی دعائیں کر سکے۔ اس لائق اپنے بچوں کو بنا کے جاؤ۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ میاں بیوی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے میرے ساتھ۔ اور ایک اور مشترکہ ذمہ داری میاں بیوی دونوں کی کہ دونوں اپنے پرسنل سیکرٹس کو شیئر نہ کریں۔ میاں بیوی بیڈ روم کی باتیں شیئر نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیڈ روم کی باتیں مرد حضرات اپنے دوستوں کو اور عورتیں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، خبردار، یہ میاں بیوی کے بیچ کا سیکرٹ یہ دنیا کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بناتا ہے، بیوی اس کے ساتھ تعلق بناتی ہے، ثم ینشر سرھا، پھر باہر نکل کر کے میاں بیوی کے راز کو شیئر کرتا ہے۔ میاں بیوی کے راز کی باتیں راز رہنی چاہیے، یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اب آئیے آخر کا 5 منٹ بچا ہے، شوہر اور میاں بیوی اور شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہے، جلدی جلدی سن لیجئے میرے ساتھیوں۔ پہلے بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق بتا دیتا ہوں۔ بیوی کو چاہیے شوہر کی خدمت کرے اور اطاعت کرے۔ آج ہمارے ملک میں، پاکستان
सीरियल मोबाइल पर बड़े शौक से देखे जा रहे हैं। 50 तक 40 हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। आज हमारे घर की औरतें बड़े शौक से सीरियल देख रही हैं, और इन सीरियलों में जो चीजें दिखाई जा रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि साहब फला हीरो जो है वो तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि बीवी के लिए माँ से लड़ जाता है, बीवी के लिए बाप से लड़ जाता है, बीवी की इतनी खिदमत करता है, बीवी की नौकर बनकर के बीवी की जिंदगी गुजारता है। माफ करना, ये इफरात और तफरीत नहीं चलेगी मेरे साथ। ठीक है, इस्लाम में बीवी के भी हुकूक है, शौहर के भी हुकूक हैं, मगर याद रखो अगर मदरसा है तो मदरसे का कोई सदर मुदर्रिस होता है, अगर गांव है तो गांव का कोई प्रधान होता है, अगर कोई इलाका है तो कोई मेयर होता है, कोई विधायक होता है, कोई एमपी होता है। घर का जिम्मेदार कौन है? घर का मंत्री कौन है? घर का गार्जियन कौन है? कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर जिम्मेदार है, गार्जियन है। बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मर्दों को फजीलत दी औरतों के ऊपर। याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, ये कुरान की आयत है जो क़यामत तक एप्लीकेबल है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत दी है, और जिंदगी की गाड़ी में अल्लाह ताला ने मर्द को औरत से सुपीरियर बनाया है। जिंदगी की गाड़ी में अल्लाह ने मर्द को गार्जियन बनाया है। अगर औरत शौहर को गार्जियन नहीं मानेगी, औरत अगर शौहर की इताअत नहीं करेगी तो घर कभी नहीं चल सकता, जितने भी पढ़ लिख करके काबिल हो जाए। औरत पायलट बन जाए, औरत मिलिट्री ऑफिसर बन जाए, लेकिन घर में जब बीवी बन करके आएगी तो उसको शौहर के ताबे होकर के रहना पड़ेगा। और औरतें याद रखें, इसमें कोई उनकी तौहीन नहीं है। ये जिंदगी ऐसी बनाई है अल्लाह ताला, जो काम औरत का है वो औरत को करना है, जो मर्द का है वो मर्द को करना है। किसी आलिम दीन ने दूसरे आलिम दीन से पूछा था कि मौलाना साहब आज औरतें पायलट बन चुकी हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं? हमारी औरतें पायलट नहीं बन रही हैं, हमारी औरतें इतनी तरक्की नहीं कर रही, कहीं हम अपनी औरतों पर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं? तो दूसरे आलिम दीन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा था हजरत शेख ये औरत जो पायलट बनी है, जो हवाई जहाज चला रही है, अगर ये औरत न चलाती इसकी जगह कोई मर्द ये काम कर सकता था। मगर औरत जो माँ का काम करती है, अगर औरत माँ का काम न करे तो दुनिया का कोई मर्द माँ नहीं बन सकता। औरत बीवी का काम न करे, दुनिया का कोई मर्द बीवी नहीं बन सकता। औरत अपने माँ, बेटी और बीवी के रूप में अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा न करे तो मर्द हजरात ये जिम्मेदारी कभी अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज मगरबी तहजीब ने, इंटरनेट ने, इन सीरियलों ने हमारी औरतों से उनकी नजाकत को छीन लिया और मर्दों को इन औरतों का गुलाम बना के रख दिया, और समाज को ये सोच दे दी कि साहब मर्द तो अच्छा मर्द वो है जो औरत की जूतियां उठा के सीधी करे, जो औरत के लिए बाप से लड़ जाए। नहीं, बाप से लड़ना नहीं है आपका, बीवी का हक अदा करना है, बाप को बाप का दर्जा देना है, माँ को माँ का दर्जा देना है। और मेरी बहनों, आपको अपने शौहर की इताअत करना है, शौहर की बात मानना है। हाँ, शौहर गलत बात बोले मत मानो, लेकिन शौहर की बात अगर सही है तो आपको मानना है। शौहर का ये हक है, अगर शौहर घर में मौजूद है, आपको नफिल रोजा रखना है, चाहे शव्वाल का रोजा रखना हो, चाहे मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखना हो, चाहे अरफा का रोजा रखना हो, आपको नफली रोजा रखना है तो शौहर की इजाजत के बगैर आप नफिल रोजा नहीं रखेंगे। शौहर अगर इजाजत दे रहा है, ठीक है भाई तुम रख लो अरफा का रोजा, कोई हर्ज की बात नहीं। आपको शरीयत कहती है कि आपके लिए जायज नहीं, शौहर की इजाजत के बगैर आप नफिल रोजा रखें। क्यों? क्योंकि 12-13 घंटे रोजे की हालत में जब आप रोजा रख लेंगी तो फजर से लेकर के मगरिब तक अब शौहर आपके करीब नहीं आ सकता। ये रिस्ट्रिक्शन और पाबंदी शौहर पर लग जाएगी, और ये पाबंदी शौहर की इजाजत के बगैर लगे। इस्लाम इसकी इजाजत रमजान के अलावा बाकी नफिल रोजे में नहीं देता है। इसी तरीके से औरत को शौहर का शुक्रगुजार होना चाहिए। शौहर मेहनत किसके लिए करता है? शौहर किसके लिए कमाता है? किसके लिए अपना आराम और सुकून कुर्बान करता है? उस शौहर की तमाम कुर्बानियों पर मेरी बहनों, अगर शौहर आपका पसंदीदा सूट न ला सके, आपका पसंदीदा जेवर न ला सके, आपका पसंदीदा सामान न ला सके, तो ये कहकर के अपने शौहर की कुर्बानियों पर पानी मत फेर दिया करो कि आज तक आपने मुझे कौन सी खुशी दी है। ये कहकर के अपने शौहर की कुर्बानियों पर पानी न फेरा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ औरतों तुम जहन्नम में बहुत जाओगी। सहाबा ने पूछा, सहाबियात ने पूछा, औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जाएंगी? आपने फरमाया, तुक्सिरन लान व तकफुरन अशीर, ऐ औरतों तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। इसी तरीके से औरत को चाहिए
کہ شوہر گھر میں آئے تو اپنے آپ کو بن ٹھن کر کے صبر کر کے رہے. آج افسوس کی بات ہے ہماری عورتیں کہیں گھومنے پھرنے جاتی ہیں, شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو بالکل اپنے آپ کو ملکہ حسن بنا کے نکلتی ہیں, میک اپ اور اپنے آپ کو خوبصورتی کے تمام حالات سے لیس ہو کر کے نکلتی ہیں, اور شوہر جب گھر میں آتا ہے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں, وہی بدبودار کپڑا, وہی مسالے کی بدبو, وہی تیل سے سنا ہوا کپڑا. یہ غلط ہے میری بہنوں, یہ ناانصافی ہے, یہ شوہر کے حقوق کی حق تلفی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے, جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اتنی محبتیں نچھاور کر دو اپنے شوہر کے لیے کہ کسی پرائی عورت کو کبھی دیکھنے کی اسے جرت نہ ہو, اتنی محبتیں قربان کر دو اپنے شوہر کے لیے. التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے, اور تطیعہ اذا امر, اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی مانے. ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ, اور شوہر کی نافرمانی نہ کرے اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں. یہاں تک کہ اگر شوہر کہہ دے کہ فلاں آدمی میرے گھر میں نہ آئے, تو اگر آپ کا سگا بھائی بھی ہے تو اس کو مت آنے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, کہ عورت کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ تم اگر منع کر دو کہ فلاں میرے گھر میں نہ آئے تو تمہارے بستر پر عورت اس کو نہ آنے دے. تو یہ ہو گئے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر. اب بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے تو یاد رکھیے, پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کو مہر دے دیا جائے. اب ہمارے کتنے لوگ ہوں گے کسی زمانے میں 32.5 روپیہ ان کا مہر تھا, آج تک بیوی کو نہیں دیے, جا کے دے دو بھائی 32.5 روپیہ دے دو, ورنہ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا. 32.5 روپیہ چھوٹا چھوٹا مہر کسی زمانے میں باندھا گیا, آج بھی لوگوں نے بیوی کو مہر نہیں دیا ہے. اور جب بیوی مر جاتی ہے تو کہیں ہمارے بنارس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں مولوی صاحب بیوی مر گئی تو وہ مہر کی رقم لے جا کے مسجد میں دیتے ہیں. یہ غلط ہے. وہ مہر کی رقم آپ کی بیوی کا حق تھا, زندگی میں دینا چاہیے تھا. اگر زندگی میں نہیں دیا تو بیوی کے مرنے کے بعد جو بیوی کے ورثہ ہوتے ہیں ان کے درمیان جیسے ساری چیزیں تقسیم ہوگی تو وہ مہر بھی تقسیم ہوگا. تو زندگی میں بیوی کو مہر دے دو. بیوی وآتوا صدقاتہن نہلۃ, قرآن کہتا ہے خوشی خوشی اپنی بیوی کو مہر دے دو. مہر کا دینا یہ ضروری ہے. اس کے بعد روٹی, کپڑا, مکان, یہ 3 بنیادی ضرورتیں آپ کو اپنی بیوی کو دینا ہے. قرآن کہتا ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی ماں کو, بچے کی ماں کو وہ کھانا کھلائے, اس کو اچھا پہنائے, اس کو رہنے کا حق دے, اس کے لیے سکونت کا, کھانے کا, رہنے کا اور پہننے کا انتظام کرے. اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کریں. بیوی کے جذبات کا خیال کریں. دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی کھانا کچھ کمزور بنا رہی ہے, آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہے, تو یہ سوچ کے نظر انداز کر دو چلو کھانا بہت اچھا نہیں ہے, کھانا ہوٹل سے کبھی کبھار کھا لیں گے, کھانے میں کمپرومائز کر لیں گے, کم سے کم میرے بچوں کو اچھی تعلیم تو دے رہی ہے. اگر آپ کی بیوی کھانا اچھا نہیں بنا رہی ہے, کپڑے سلنے میں ماہر ہے, تو یہ سوچ کر کے اپنے دل کو خوش کر لیا کرو چلو کوئی بات نہیں, کھانے میں کمپرومائز کر رہا ہوں, کم سے کم میرا کرتا تو سل رہی ہے, میری شرٹ تو سل رہی ہے. بیوی کے اندر ایسا نہیں کہ صرف خرابیاں ہوتی ہیں, اگر چند کمیاں ہیں اور باقی خوبیاں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مومن مؤمنۃ, خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو. ان کریا منہا خلقا رضی منہا آخر, اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو دوسری ضرور کوئی بات اچھی لگتی ہے. اسی طریقے سے بیوی کو مارنا, پیٹنا, ذلیل کرنا, گالی دینا یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے اور یہ حرام ہے. بہت مجبوری میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے, عام حالات میں آپ بیوی کو مار پیٹ نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے نہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. ایک صحابی ہیں, ان کا نام تھا معاویہ ابن حیدہ, وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ما حق زوجتی احدنا علی, اے اللہ کے نبی بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر, بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر. آج کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بیوی کا حق کیا ہے, سب لوگ یہ پوچھتے بیوی کو کیا کرنا چاہیے. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی بیوی کے ساتھ مجھ کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت, جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ, جو تم پہنو جس اسٹینڈرڈ کا, جس معیار کا کپڑا پہنو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ. ولا تضرب الوجہ, اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. ولا تقبل
تسبے اور کبھی گالی گلوچ مت کرو، ولا تہجر الا فی البیت، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے نبی جب اپنے گھر میں رہتے تھے آپ اپنی بیویوں کے لیے سپورٹر تھے، اپنی بیویوں کے لیے سپورٹ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں رہتے تھے فری رہتے تھے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ فاذا حضرت الصلاۃ، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ مسجد چلے جاتے تھے۔ اگر آپ سنڈے کا دن ہے، کبھی غور کرنا میرے ساتھیوں، آپ کا سنڈے کا دن ہے، آپ کا چھٹی کا دن ہے، آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے ریسٹ کرتے ہیں۔ جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے آپ ریسٹ کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی جس کو نکاح کر کے آپ لائے ہیں، آپ کی چھٹی کے والے دن اس کو اور کام بڑھ جاتا ہے، مہمان آ جاتے ہیں، آپ عید کے دن گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور آپ کی بیوی سوئیاں بنا رہی ہے، آپ کی بیوی کو زیادہ برتن دھلنے ہیں، زیادہ کھانے بنانے ہیں۔ دنیا والوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں مگر بیویوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ 360 اور 7x4 کام کرنے والی یہ ملازمہ یہ فری میں آپ کو ملی ہے، یہ آپ کی خدمت کرنے والی، آپ کے بچوں کا خیال کرنے والی، آپ کے گھر کو گھر بنانے والی یہ عورتیں 3-4 دن کے لیے مائکے چلی جائیں تو کمرہ بتانے لگتا ہے کہ کمرے سے کوئی چلا گیا ہے، بستر کی شکلیں بتانے لگتی ہیں کہ بستر سے کوئی چلا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رشتے کی قدر کرو، اس رشتے کو بچا کے رکھو۔ ٹھیک ہے اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے مگر بہت آخری اسٹیج پر، وہ پورا آپ سورہ بقرہ پڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا اسلام نے بہت مجبوری میں طلاق کی اجازت دی ہے۔ جب تک میاں بیوی میں رشتہ بن سکتا ہے، زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے، اسلام چلانے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو جب طلاق ہوتا ہے، جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، ایک پریوار بکھرتا ہے، ایک فیملی ٹوٹتی ہے، ایک گھر برباد ہوتا ہے۔ اس لیے طلاق کو بہت آخری آپشن رکھا گیا ہے۔ میرے عزیزوں شوہر اور بیوی کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آج اس پروگرام میں جو شادی شدہ لوگ ہیں اللہ ان کو اپنے جو عورتیں ہیں اپنے شوہر کا اور جو مرد ہیں ان کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی کنوارے ہیں آگے چل کر کے وہ شادی کے بندھن میں بنیں گے اللہ سنت کے مطابق ان کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسم و رواج کی زنجیروں سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔